اس میں لکھا ہے کہ مفتی محمود نے پیش کی. یاد رکھنا کہ قرارداد کے محرک قرارداد پیش کرنے والا ایک اور صرف ایک شخص تھا، اور اس کا نام تھا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی. یاد رکھنا، باقی سارے سیکنڈر تھے، باقی مجوز تھے، باقی مؤید تھے، تائید کرنے والے تھے. اہل سنت کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ قرارداد پیش کرنے والا تمہارا وقت کا امام تھا، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، کسی اور کا نام نہیں ہے. کسی کو اس دعوے کو شک ہو تو چیلنج کر دے. ایک غلطی کا ازالہ کرتا ہوں. ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو بھی کردار ادا کیا وہ مشترکہ حکمت عملی سے کیا گیا. جو مذہبی جماعتیں اور اگر جن کو ہم مذہبی نہیں کہتے مسلمان تو ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں تھے، سب نے مل کر یکسوئی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ڈیوٹیاں تقسیم. علامہ شاہ احمد نورانی کو قرارداد پیش کرنے کا کام حوالے کیا گیا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے علمی مباحثے کا کام اپنے ساتھ لے لیا اور چیک کر دیا ان کو علمی مباحثے میں. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ یا مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ اگرچہ اس وقت وہ جمعیت سے وابستہ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنا محضر نامہ پیش کیا. یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، پارلیمنٹ میں وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے. جس نظم کا مظاہرہ کیا گیا، جس باہمی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر باہر تحریک کی قیادت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کر رہے تھے تو اندر حضرت مفتی صاحب اور یہ لوگ اس کا کیس اور مقدمہ لڑ رہے تھے. یہ امت مسلمہ نے لڑی ہے یہ جنگ، ان کے علماء نے مل کر لڑی ہے یہ جنگ. اس پہ مت پڑیے. اگر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مدعی ختم نبوت کے خلاف میدان کارزار میں اترتے ہیں اور سن 53 میں تحریک چلتی ہے اور اس تحریک کی قیادت وہ حضرت ابو الحسنات صاحب کو دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظاہرہ. ان کو تقسیم کرنا اور صرف یہ کہنا صرف میں نے کیا ہے، صرف میرے اکابر نے کیا ہے، یہ شاید آنے والی نسلوں کو صحیح درس نہ دے. اور میں کچھ دیکھ رہا ہوں بہت سے اکابر کو بھی میڈیا پر اس مخمصے میں کہیں مبتلا ہو گئے. اس مخمصے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب نے کردار ادا کیا. پروفیسر غفور احمد نے کردار ادا کیا. ایک پیج پر تھے سارے. کام کی تقسیم تھی. یہی ہوتا ہے تنظیم میں.